السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی۔ ترمذی شریف میں یہ حج کے بیان کی سلسلے وار 4تھی نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 834، باب ما جاء فی صید البحر للمحرمی، محرم کے لیے دریائی شکار کا حکم۔ حالت احرام میں خوشی کا شکار کرنا محرم کے لیے منع ہے، شکار کرنا منع ہے، شکار کا پتہ بتانا منع ہے، شکار کے لیے کسی طرح کی مدد کرنا بھی منع ہے۔ تاہم دریائی شکار محرم کے لیے حلال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے احل لکم صید البحر ما دمتم حرما، تمہارے لیے سمندری شکار حلال ہے۔ حالت احرام میں بھی ہیں تو سمندری شکار کرنا سمندری جانوروں کا جیسے مچھلی ہے یہ حلال ہے، لیکن خشکی کا شکار کرنا محرم کے لیے منع ہے۔ حدیث نمبر 834، حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن حماد بن سلمۃ عن ابی المحزم عن ابی ہریرہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجنا وعمرۃ فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر۔ قال ويس هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المحزم عن أبي هريرة، وأبو المحزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة، وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حج یا عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ حج یا عمرے کے ارادے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ نکلے، پس ٹڈیوں کا ایک دل یعنی ایک جتھا ہمارے سامنے آیا تو ہم اسے اپنے کوڑوں اور لاٹھیوں سے مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کھاؤ، تناول کرو، کیونکہ یہ دریا کا شکار ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف ابو محزم کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ ابو محزم کا نام یزید بن سفیان ہے اور ان کے بارے میں شعبہ نے کلام کیا ہے، ناقدین حدیث نے ان پر کلام کیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے محرم کو اجازت دی ہے۔ اس حدیث شریف کی بنیاد پر فقہاء کرام کی ایک جماعت نے محرم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ٹڈیوں کا شکار کرے اور کھائے، یعنی سمندری جانوروں کا شکار کر سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ محرم شکار بھی کر سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ٹڈیوں کا شکار کرنے یا کھانے والے پر صدقہ واجب ہے۔ جیسے دوران حج اگر کوئی جنایت سرزد ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، جیسے حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے یا حالت احرام میں خوشبو لگائے یا جو حج کے جو آداب ہیں ان کی خلاف ورزی کرے یا تقدیم تاخیر کرے، جن ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا ہے ان کو آگے پیچھے کر دے، تو ایسی صورت میں دم واجب ہوتا ہے۔ ایک صورت دم واجب ہونے کی ہے، بعض صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ محرم اگر سمندری جانوروں کا شکار کرے، ٹڈی کا شکار کرے یا کھائے تو اس پر صدقہ واجب ہے۔ بہرحال احناف کے پاس محرم کے لیے حالت احرام میں سمندری
جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے۔ سمندری جانوروں میں مچھلی کو کھانا جائز ہے۔ امام شافعی کے پاس جتنے بھی سمندری جانور ہیں ان کو کھانا جائز ہے، جبکہ احناف کے پاس صرف سمندری جانوروں میں مچھلی حلال ہے۔ حدیث نمبر 835، باب ما جاء فی الضبع یصیبها المحرم۔ بجو ایک جانور کا نام ہے، بجو کا اگر شکار کرے محرم تو کیا حکم ہے؟ حدثنا احمد بن منیان حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا ابن جریج عن عبد الله بن جریج عن عبد الله بن عبید بن عمیر عن ابن ابی عمار قال قلت لجابر بن عبد الله الضبع اصید هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ويس هذا حديث حسن صحيح وقال علي قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج الصح وهو قول أحمد وإسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء۔ ابن عمار کہتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بجو شکار ہے؟ ایک جانور ہے بجو، کیا وہ شکار ہے، شکار کیے جانے کے لائق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ فرماتے ہیں یہ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں بجو کو؟ جب اس کا شکار کیا جا سکتا ہے، شکار کیے جانے کے لائق ہے، تو کیا کھانا بھی جائز ہے اس کا؟ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے؟ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بجو شکار ہے اور اس کا کھانا جائز ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں ہاں، انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت علی نے یحییٰ بن سعید کا قول نقل کیا کہ جریر بن حازم نے اس حدیث کو بواسطہ جابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ ابن جریج کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔ ان حضرات کے پاس بجو کا شکار کرنا جائز ہے، بجو کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، جبکہ بعض علماء اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محرم جب بجو کا شکار کرے تو اس پر بدلہ دینا واجب ہے، اس پر جزا واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر محرم حالت احرام میں بجو کا شکار کرے تو اس کا گوشت کھا سکتا ہے، شکار بھی کر سکتا ہے، گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ محرم اگر بجو کا شکار کرے تو اس پر جزا واجب ہے۔ حج کے دوران جنایت اگر ہو جائے، کوئی جرم سرزد ہو جائے، حج کے آداب کی خلاف ورزی ہو تو بعض صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے، یعنی ایک بکری قربانی دینا واجب ہوتا ہے بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں جزا واجب ہوتی ہے۔ بہرحال بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا محرم کے لیے جائز نہیں ہے، اگر کرے تو اس پر جزا لازم ہے۔ بجو کا شکار کرنا حالت احرام کے علاوہ غیر محرم کے لیے بجو کا شکار کرنا جائز ہے احناف کے بعد بھی، لیکن بجو کا گوشت کھانا منع ہے، کیونکہ جتنے بھی نوکیلے ناخن والے جانور ہوتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، ان جانوروں کا گوشت کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسے شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے۔ یہ جو جانور ہیں یہ درندے ہیں، یہ درندوں کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ درندوں کا گوشت کھانے سے درندوں کے صفات انسان کے اندر آ جاتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیل والے شکاری درندوں کے کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کا یہی نظریہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، ان کا گوشت کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ لہٰذا بجو بھی چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں میں سے ایک جانور ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، شکار کرنا منع نہیں ہے، شکار کیا جا سکتا ہے، البتہ اگر محرم ہو، حالت احرام میں ہو تو پھر اس کے لیے شکار کرنا منع ہے۔ حالت احرام میں محرم نہ شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کا پتہ بتا سکتا ہے، نہ شکار کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا تعاون کر سکتا ہے۔
حدیث نمبر 836 باب ما جاء فی الاغتسال لدخول مکہ، مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا یہ مسنون ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ حدثنا یحییٰ بن موسیٰ اخبرنی ہارون بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ عن ابن عمر قال اغتسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدخول مکہ بفخ قال وعیسیٰ هذا حدیث غیر محفوظ والصحیح ما روى نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل لدخول مکہ وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مکہ وعبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف في الحديث ضعفه احمد بن حنبل وعلی بن المدینی وغیرهما ولا نعرف هذا مرفوعا الا من حدیثه۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے مقام فخ میں غسل فرمایا۔ ایک مقام کا نام ہے فخ۔ جب وہاں تک پہنچے آپ تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے احتراماً اس شہر کی عظمت اور اس کا احترام کرتے ہوئے آپ نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد مکے میں داخل ہوئے۔ لہذا مکے میں داخل ہوتے وقت یعنی مکے میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ صحیح روایت وہ ہے جسے حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت شریفہ تھی، مکے میں جب داخل ہوتے آپ تو غسل فرما کر داخل ہوتے تھے۔ امام شافعی اسی بات کے قائل ہیں کہ مکے میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے داخل ہوتے وقت غسل کرنا مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن مسلم حدیث میں ضعیف ہیں۔ امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور دوسرے ناقدین حدیث نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف انہی سے مرفوعاً جانتے ہیں۔ یہی ایک وہ راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 837 باب ما جاء فی دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ من اعلیها وخروجہ من اسفلها، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے اور اس سے باہر نکلنے کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے اس کے اوپر کے حصے سے، بلندی سے، اور اس کے نچلے حصے سے آپ باہر تشریف لاتے تھے۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ قالت لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها وفي الباب عن ابن عمر قال حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ اوپر کی جانب سے داخل ہوئے اور نیچے کی جانب سے، نیچے کی طرف سے باہر تشریف لے گئے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو اوپر کی جانب سے داخل ہوتے اور جب باہر نکلتے وہاں سے تشریف لے جاتے تو نیچے کی طرف سے آپ باہر نکلتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ اب چونکہ سعودی حکومت میں اب موجودہ جو حکومت ہے تقریباً آثار اور نشانیاں، شعائر وغیرہ مٹا دیے جا چکے ہیں۔ بہرحال جو بھی چیز باقی ہے برکتاً حصول برکت کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اگر ایسے کچھ آثار باقی ہیں اور ان کا ہم اہتمام کریں تو یقیناً اللہ کے پاس اس کا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جب سفر فرماتے تو جن جن مقامات پر آپ رک کر اتر کر نماز پڑھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ تھا کہ جب آپ سفر فرماتے تو ان مقامات کو تلاش کر کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے اتباع سنت کے لیے، سنت کی پیروی کرنے کے لیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ خاص طور پر حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، فرض یا واجب کے درجے میں نہیں رکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پر رک کر نماز ادا کی تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان مقامات کو تلاش کرتے تھے
اور وہاں پر اتر کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اب تأسی بالسنہ، سنت پر عمل کرنے والے صحابہ میں آپ کا بھی ایک نمایاں نام آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ حدیث نمبر 838، باب ما جاء فی دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہارا، مکہ مکرمہ میں دن میں داخل ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 838، حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وکیع حدثنا العمری عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ نہارا قال وعیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دن کے وقت داخل ہوئے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ بہرحال حسب سہولت دن میں داخل ہونا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دن میں داخل ہوئے تھے، لہٰذا دن میں اگر پہنچیں تو بہتر ہے، ورنہ فلائٹ کے لحاظ سے، سہولت کے لحاظ سے جب بھی پہنچ رہے ہیں اس لحاظ سے بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، اس کا درجہ سنت کا ہے، مسنون ہے، مکہ مکرمہ میں دن میں داخل ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 839، باب ما جاء فی کراہیت رفع الید عند رؤیت البیت، بیت اللہ شریف کو دیکھتے وقت ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وکیع حدثنا شعبۃ عن ابی خزاعۃ الباہلی عن المہاجر المکی قال سئل جابر بن عبد اللہ يرفع الرجل يديه اذا رأى البيت فقال حججنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكنا نفعله قال وعیسیٰ رفع الیدین عند رؤیت البیت انما نعرفه من حدیث شعبۃ عن ابی خزاعۃ واسم ابی خزاعۃ سوید بن حجر۔ مہاجر مکی سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا بیت اللہ کو دیکھ کر آدمی ہاتھ اٹھائے؟ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے، نظر آئے بیت اللہ شریف مکے میں داخل ہوتے ہی، تو کیا ہاتھ اٹھانا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ امام ترمذی فرماتے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہم صرف شعبہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ شعبہ نے اسے ابو قزاع سے روایت کیا، ابو قزاع کا نام سوید بن حجر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف کو دیکھے، لیکن ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لہٰذا بیت اللہ شریف کو دیکھتے وقت پہلی نظر جب پڑے تو ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے۔ البتہ اس وقت جب پہلی نظر پڑے کعبہ شریف پر اور جو دعا کرے اس وقت دیکھنے والا اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا چاہیے کہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی طلب کی جا رہی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی طلب کی جا رہی ہے۔ اس دعا میں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں جیسا کہ امام اعظم کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ شریف پر جب نظر پڑے تو چونکہ ایک ہی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت، تو اس وقت بندے کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جب بھی وہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہو۔ اگر یہ دعا اس کی قبول ہو جائے، وہ مستجاب الدعوات بن جائے کعبہ شریف پر نظر پڑنے کے بعد تو پھر جب بھی وہ دعا کرے گا اپنے مقام پر رہ کر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے بھی شرائط ہے، حلال روزی ہونا اور سچ بولنے والا ہونا چاہیے۔ یہ دو پر ہیں دعا کی مقبولیت کے۔ جس طرح پرندہ پر کے بغیر نہیں اڑ سکتا، اسی طرح دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، قبول ہوتی ہے کب؟ جبکہ دعا کرنے والا حلال کھانے والا ہو اور سچ بولنے والا ہو۔ یہ دو دعا کے ضروری پر ہیں۔ جس طرح پرندہ دو پر کے بغیر بلکہ ایک پر سے بھی نہیں اڑ سکتا، ایسے ہی دعا کی قبولیت موقوف ہے صدق مقال اور اکل حلال کھانے اور سچ بولنے پر۔ بہرحال اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کعبہ شریف پر جب نظر پڑے تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ صحابہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 840، باب ما جاء کیف الطواف، طواف کا کیا طریقہ ہے، طواف کس طرح کرنا چاہیے، کہاں سے طواف شروع کرنا چاہیے اور کہاں ختم کرنا چاہیے۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا یحیی بن آدم حدثنا سفیان عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا
ومشى أربعا ثم مضى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم حجر ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الباب عن ابن عمر قال وسا حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر دائیں جانب چل دیے۔ طواف کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دے کر حجر اسود کے دائیں جانب سے طواف شروع کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر دائیں جانب چل پڑے، 3 چکر بازوؤں کو تیز تیز ہلاتے ہوئے پورے کیے اور 4 پھیروں میں اپنی رفتار سے چلے، پھر مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ مقام ابراہیم کو تم مصلی بنا لو، جا نماز بنا لو۔ یہ پڑھ کر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرما کر آپ نے 2 رکعتیں اس طرح ادا کی کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ شریف کے درمیان تھا۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اس کو بوسہ دیا، پھر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے صفا کی طرف جاتے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرمائی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور بعض علماء کا اس پر عمل ہے۔ بہرحال طواف کی بڑی فضیلت ہے اور مکہ مکرمہ میں طواف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو زیادہ طواف کرتا ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں بھی آیا ہے کہ طواف کی بڑی فضیلت ہے، طواف کرنے سے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور طواف میں جملہ 7 چکر ہوتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ دے کر حجر اسود کے دائیں جانب سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور طواف میں 3 چکر، پہلے جو 3 پھیرے ہیں اس میں مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرتے ہوئے چلنا ہے، تیز تیز دوڑنا ہے، اور بقیہ 4 پھیروں میں معتدل رفتار سے چلنے کا حکم ہے۔ اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد جب صحابہ اکرام حج کے لیے تشریف لائے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو اس وقت کفار قریش نے دیکھ کر کہا تھا کہ دیکھو مدینہ کی فضا ان کو سازگار نہیں ہوئی، یہ لوگ بیمار ہو گئے ہیں، کمزور اور لاغر نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین اور کفار پر اپنے رعب، اپنی طاقت اور قوت اور شوکت کا اظہار کرو، اس کے لیے طواف میں رمل کرو۔ 3 جو چکر ہیں طواف میں، مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے، حرکت دیتے ہوئے، اپنی طاقت، قوت اور شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طواف کرو۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ کفار قریش اور مشرکین عرب پر اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے 3 پھیرے میں رمل کرنا ہے۔ 3 چکر میں، ابتدائی 3 چکر میں رمل آج بھی باقی ہے۔ مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے، حرکت دیتے ہوئے، طاقت اور قوت کا اظہار کرتے ہوئے چلنا چاہیے، اور بقیہ 4 پھیروں میں معتدل رفتار سے چلنے کا حکم ہے۔ پھر جب طواف مکمل ہو جائے، 7 چکر جب ہو جائیں، تو مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد بوسہ دینا چاہیے، حجر اسود کا بوسہ دے کر پھر صفا اور مروہ کی طرف چلنا چاہیے۔ وہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ عمرے میں بھی طواف ہے کعبہ شریف کا، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے پاس جب تشریف لائے تو آپ نے آیت پڑھی یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ ہے، ان کا احترام دلوں کا تقوی ہے۔ بہرحال یہاں پر طواف کا طریقہ بتایا گیا، حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر طواف شروع کریں، دائیں جانب سے طواف شروع کر کے پھر حجر اسود تک آئیں، اور 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، بشرطے کہ وہ ممنوعہ اوقات نہ ہوں۔ حدیث نمبر 841۔
کہ یعنی رمل یعنی طواف کے دوران تیسری چکر میں 2 چکر یعنی 3 چکر، پہلی دوسری تیسری چکر میں، پہلی دوسری تیسری چکر سینہ تانتے ہوئے، مطلب جس طرح مونڈوں کو ہلاتے ہوئے، حرکت دیتے ہوئے، تیز تیز چلنے کا، مونڈوں کو ہلاتے ہوئے حرکت دیتے ہوئے جیسا تیز تیز چلنا ہے جی، تاکہ غیر مسلم پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ان پر ظاہر ہو، واضح ہو۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں جیسا ہندوستان کے اندر اور مختلف ممالک میں نان مسلم یعنی غیر مسلم لوگ جو ہے اپنے اپنے مذہبی تہواروں میں، عیدوں میں مختلف جو ہے وہ لوگ جلوساں نکالتے ہیں، کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری میجورٹی سب سے زیادہ ہے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں جی۔ تو حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے اس حدیث شریف کی روشنی میں اور دیگر کئی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو مسلمان حضور کا جشن منانے کے لیے جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور کافی دور تک جو ہے وہ پورے مسلمان بھائی مل کر ایک ریلی کی شکل میں جاتے ہیں اور ریلی کا اختتام جو ہے دوسری مقام پر ہوتا ہے اور پھر وہاں پر کچھ جلسہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو گویا ایسا ریلی نکالنا خاص طور پر نان مسلمس کے حکومت میں یعنی ان کے علاقے میں، ان کے وطن میں، ان کی کنٹری میں، تو یہ نکالنا شاعن کیسا ہے؟ جبکہ اس حدیث شریف کی روشنی میں جیسا رمل 3 بار جو ہے مونڈے حرکت دیتے ہوئے، جبکہ یہ تکبر نہیں ہے، اس زمانے میں جو ہے کفار و مشرکین مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے تو اس لیے حکم دیا گیا تھا جی۔ تو آج جب جو ہے مسلمانوں کی طاقت جو ہے پارا پارا کی جا رہی ہے، ہر طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں دبایا جا رہا ہے، انہیں کمزور کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسے موقع پر مسلمان کا حضور کی میلاد کے موقع پر یا کسی اور موقع پر پیسفل ریلی کا منعقد کرنا اور تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہونا، یہ کیسا ہے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو ریلی وغیرہ نکالی جاتی ہے، جلوس وغیرہ، اس میں اسلامی جو تعلیمات ہیں اس میں سب سے پہلی اہم چیز جو ہے مقدم کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی ریلی نہ نکالیں یا ایسا ہجوم، ایسا کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہونے دیں جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو یا لوگوں کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ بہرحال مسلمان سے کسی کو ایذا، اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، یہ اصل مقصد ہے۔ پیسفل ریلی ہے، پرامن ریلی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر راستہ چھوڑ کر ریلی نکال رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ریلی نکالنا درست ہے۔ اور اسی لیے عیدین کے موقع پر بھی جو راستہ بدلنے کا جو حکم ہے، عید کی نماز کو جاتے وقت ایک راستے سے جانا چاہیے، واپسی میں دوسرے راستے سے آنا چاہیے، اس سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ وہاں پر بھی اصل مقصد یہ ہے کہ کفار اور مشرکین پر مسلمان کا رعب و دبدبہ مسلمانوں کا برقرار رہے، ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ جائے، مسلمانوں کی اور اسلام کی عظمت اور شوکت ان پر ظاہر ہو۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا عید کے موقع پر بھی کہ راستہ بدل کر جانا چاہیے، ایک راستے سے جانا چاہیے، دوسرے راستے سے واپس ہونا چاہیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسی ضرورت ہو کہیں رعب و دبدبہ بتانے کی، لیکن جہاد کے لیے جہاں تک جہاد کا مسئلہ ہے اس کے لیے سخت ترین شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائے جائیں تو پھر اس وقت جہاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہندوستان میں یہاں کی جو حکومت ہے غیر مسلم حکومت ہے، مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ یہاں پر عبادت کرنے کا اور اپنے مذہبی فرائض کو انجام دینے کی آزادی ہے، اور یہاں پر ریالیاں وغیرہ نکالنا حکومت کی اجازت سے اور پولیس کی اجازت سے نقض امن کیے بغیر امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے ریالی نکالنا، جلوس نکالنا جائز ہے۔ بس اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ جلوس کی وجہ سے، چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو یا کسی اور مذہبی جلوس ہو، اس کی وجہ سے راستہ چلنے والوں کو اور ٹریفک میں کوئی خلل نہ ہو، راستہ چلنے والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ٹریفک جام نہ ہو، ٹریفک کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں ان نظائر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریالی وغیرہ نکالنے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔
حدیث نمبر 841 باب ما جاء فی الرمل من الحجر الی الحجر، حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کرنا۔ طواف شروع کیا جاتا ہے حجر اسود سے اور ختم بھی ہوتا ہے حجر اسود پر، تو پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، مونڈھوں کو حرکت دیتے ہوئے، ہلاتے ہوئے، تیز تیز قدم سے چلنا ہے۔ تو رمل حجر اسود سے شروع کریں، پھر حجر اسود تک رمل کریں، طواف شروع کریں رمل سے ہی، اور 3 چکر پورے رمل کے ساتھ ہوں۔ حدثنا علی بن خشرم حدثنا عبداللہ بن وہب عن مالک بن انس عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل من الحجر الى الحجر 3 ومشى 4 وفي الباب عن ابن عمر قال وصح حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم قال الشافعي اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه واذا لم يرمل في الاشواط 3 لم يرمل فيما بقي وقال بعض اهل العلم ليس على اهل مكة رمل ولا على من احرم منها۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونڈھے ہلاتے ہوئے تیز تیز قدم چل کر حجر اسود سے حجر اسود تک آپ نے 3 چکر لگائے، اور 4 پھیروں میں عام رفتار سے آپ نے چکر لگایا۔ یعنی جو طواف کے 7 چکر ہیں، ابتدائی 3 چکر میں رمل کرنا ہے، مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے، حرکت دیتے ہوئے، تیز تیز قدموں سے چلنا ہے 3 چکر، حجر اسود سے حجر اسود تک، حجر اسود سے طواف شروع کرنا چاہیے، پھر حجر اسود پر ہی طواف ختم کرنا چاہیے۔ اور اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر بھول کر رمل چھوڑ دے تو اس نے غلطی کی، اگر بھول جائے رمل کرنا تو خیر کوئی بات نہیں، غلطی ہے، یہ خطا ہے، لیکن اس پر کوئی بدلہ نہیں۔ اور اگر پہلے 3 پھیروں میں رمل نہیں کیا تو باقی چکروں میں نہ کرے۔ رمل ابتدائی 3 چکر میں ہے، اگر ان 3 چکر میں بھول جائے تو بعد والے چکروں میں رمل نہ کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں رمل اہل مکہ پر نہیں ہے، جو مکی ہے، جو شخص مکے میں رہنے والا ہے، اگر وہ حج کے لیے آئے تو اس کو رمل کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی ان پر جنہوں نے مکہ مکرمہ سے احرام باندھا۔ مکی پر بھی رمل کرنا نہیں ہے، اور جو مکہ مکرمہ آ کر وہاں احرام باندھے اس پر بھی رمل کرنا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 842 باب ما جاء فی استلام الحجر والرکن الیمانی دون ما سواہما، حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دینا۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفیان ومعمر عن ابن خیثمہ عن ابی الطفیل قال كنا مع ابن عباس ومعاویة لا يمر برکن الا استلمه فقال له ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الاسود ورکن الیمانی فقال معاویة ليس شيء من البيت مهجورا وفي الباب عن عمر قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم لا يستلم الا الحجر الاسود والرکن الیمانی۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت ابن عباس اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس رکن سے گزرتے بوسہ دیتے، رکن یمانی، رکن شامی، بہرحال کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں میں جو ہیں، جو رکن یمانی، رکن شامی، حجر اسود وغیرہ، بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس رکن کے پاس سے بھی گزرتے اس کو بوسہ دیتے۔ تو اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا بیت اللہ شریف کی کوئی چیز خالی نہیں چھوڑی گئی ہے، یعنی بیت اللہ شریف مکمل تقدس والا ہے، پاکیزہ ہے اور قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز بوسہ دیے جانے کے لائق ہے۔ اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دینے کا عمل ثابت ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رکن شامی کو بھی بوسہ دے رہے ہیں، اور جس رکن کے پاس سے گزر رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سنت سے تو صرف یہی ثابت ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ بیت اللہ کی کوئی چیز چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے، یعنی
بیت اللہ شریف سے نسبت رکھنے والی ہر چیز قابل تعظیم ہے، چومنے کے لائق ہے، اس کو بوسہ دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کرنے کی یہ چیز ہے۔ اسی لیے میں رکن شامی کو بھی بوسہ دے رہا ہوں اور جس رکن کے پاس سے گزر رہا ہوں اس کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے کہ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دیا جائے، یہ مسنون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور رکن یمانی کو، اور معاویہ رضی اللہ عنہ جس رکن کے پاس سے بھی گزرتے طواف کے دوران اس رکن کو بوسہ دیتے تھے، رکن شامی ہے، رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے، آپ حجر اسود اور رکن یمانی دونوں کو بوسہ دیا کرتے تھے دوران طواف، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہر ایک رکن کو بوسہ دیتے، جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا طواف کے دوران وہاں آپ بوسہ دیتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے اور آپ سے صرف یہ چیز ثابت ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیت اللہ کی کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی، یعنی چاہے وہ رکن شامی ہو، رکن یمانی ہو یا بیت اللہ کا مقدس پتھر ہو، ہر ایک چیز بوسہ دیے جانے کے لائق ہے۔ میں برکت حاصل کرنے کے لیے، حصول برکت کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز بیت اللہ شریف کی جو عظمت ہے اس کو بیت اللہ جو کہتے ہیں، اللہ کا گھر، تو اس کو اللہ سے نسبت ہو گئی، اس لیے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے وہ تمام دنیا کے گھروں میں جتنی مساجد ہے، تمام مسجدوں میں سب سے اعلیٰ اور بلند درجہ بیت اللہ کو، مسجد حرام کو حاصل ہے۔ تو جس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے منسوب الیہ کے لحاظ سے اس کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی برتری بڑھ جاتی ہے۔ تو محبوب سے جو چیز نسبت رکھتی ہے وہ نسبت رکھنے والی چیز بھی بڑی اہم اور قابل احترام ہوتی ہے، اور محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز قابل احترام، قابل تعظیم ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں کسی رکن کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ کہ سنت سے صرف دونوں رکن کو بوسہ دینا ثابت ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کو، لیکن یہ محبوب کی نشانی ہے، قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، حصول برکت کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو آپ نے صحابہ کی موجودگی میں کیا اور صحابہ منع نہیں کیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی اشیاء بھی قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام ایک الگ چیز ہے اور عبادت ایک الگ چیز ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ عبادت غیر اللہ کی شرک ہے اور غیر اللہ کا احترام شرک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں بہت سارے ایسے دلائل ہیں کہ عبادت، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، لیکن غیر اللہ کا احترام شرک نہیں بتایا گیا، بلکہ کعبے کا احترام ہے، صفا اور مروہ کا احترام ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ حالانکہ حجر اسود ایک پتھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کہا کہ اے حجر اسود، تو صرف ایک پتھر ہے، تو ایک مخلوق ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میرے بوسہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا، اسی لیے میں بھی اتباع سنت میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ ایک پتھر ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ بوسہ دینے والے حاجیوں اور معتمر عمرہ کرنے والوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ حجر اسود جب دنیا میں لایا گیا تھا اس وقت انتہائی نورانی، نہایت پاکیزہ، نہایت روشن تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا، جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا گیا۔ تو بہرحال حجر اسود ایک پتھر ہو کر جب تاثیر رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پر حضرت عمر سے فرمایا، پیچھے کھڑے تھے کہ اے عمر یہ پتھر ہے، یقیناً یہ پتھر ہے، لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، اس کی ایک الگ اپنی خصوصیت ہے، یہ قیامت کے دن ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا،
اور چومنے والے اس کو مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں۔ حج کرنے والوں میں جو منافق ہیں ان کے نفاق کی گواہی دے گا، اور جو مومن ہیں ان کے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز قابل احترام ہوتی ہے، تعظیم کیے جانے کے لائق ہے، اس کا احترام ہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل میں امت کی یہ تعلیم ہے جی کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جو چیز نسبت رکھتی ہے، جڑ جاتی ہے، جی وابستہ ہو جاتی ہے، اٹیچ ہو جاتی ہے، جی تو اس کا احترام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کرنا جائز ہے۔ کرنا جیسا جائز کہ ہے۔ اولیاء اللہ کے جو مزار ہیں ان کو ہاتھ سے چھوتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، سجدہ نہیں بلکہ کرنا، ہاتھ سے چھوتے ہیں، جیسا کہ اپنے پیر و مرشد کے پیر چھوتے ہیں، ان کے قدم چھوتے ہیں، جی اساتذہ کا ہاتھ چھوتے ہیں، اساتذہ کے پیر چھوتے ہیں، جی اور جو کہ ماں باپ کا بھی احترام کرنا احادیث سے واجب ہے، فرض کا جو ہے درجہ قرار دیا گیا ہے، جی اور ان کی بے حرمتی اور ان کی نافرمانی کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جی تو یہ چیزیں جو ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور بعض چیزیں اللہ اس کے رسول سے جو ہے نا وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، تو ان کی محبت میں ایسا کرنے کا ثبوت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیا اس عمل سے مل رہا ہے؟ وہی تو عقیدہ دے رہے ہیں کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں۔ احترام اور عبادت دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ احترام کرنا شرک نہیں ہے، عبادت کرنا شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ لیکن محبوبان بارگاہ الہی سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی تعظیم اور احترام کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ کعبہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کی اہمیت اور عظمت دنیا کے تمام گھروں سے زیادہ ہے۔ جتنی مساجد ہے دنیا میں، سب سے فضیلت والی، سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت والی مسجد مسجد حرام ہے۔ بزرگوں کے مزارات کا بھی احترام اور ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا بھی احترام کرنا چاہیے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شعائر اللہ کی تعظیم کو دلوں کا تقویٰ قرار دیا۔ شعائر اللہ میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس نشست کا اختتام الحمدللہ حدیث نمبر 842 پر کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔